الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بطر غم مهلك خذ يدي سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب كبرياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا لگیتا یار نے ایک یار واسطے لگیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلا سجایا نے سرکار واسطے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا و بعد نبی کریم رب الرحیم سردار الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں السلام علیکم۔ پچھلے دن جمعۃ المبارک کے موقع تھے عظمت و شان صدیق اکبر دے حوالے نال قرآن و حدیث کی روشنی دے نال تساں گفتگو سماعت فرمائی۔ اج دا اے آخری جمعہ جمادی الثانی شریف دا اس سے بھی عظمت و شان صدیق اکبر بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی آپس کے اندر محبت کے متعلق کا سرگا تو اگواں خالق کائنات مالک کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب نو سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے اصحاب ہیں اشداء علی الکفار کافروں کے سخت نے، رحماء بینہم اور آپس کے اندر محبت کرنے والے نے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب دے پیارے صحابہ، میرے محبوب دے لاڈلے صحابہ، میرے محبوب دے جان نثار، میرے محبوب دے وفادار، میرے نبی دے ہر وقت میرے محبوب کی اکھاں وچ رہن والے اور میرے محبوب کو اپنی اکھاں وچ بسانا لے، کیونکہ ایک بندہ جب دوسرے بندے کو دیکھتا ہے اس کی تصویر اس کی اکھاں دے وچ ہوندی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ہر وقت میرے محبوب کو اپنی اکھاں وچ بسانا لے۔ ان جیسا قوم نے کہ جڑے ہر وقت محمد کو اپنی اکھاں وچ بساندے نے، خود محمد کو اکھاں وچ بساندے نے۔ دن رات حضور علیہ السلام دا دیدار کرنے والے حضور دے پیارے صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، محمد کی دید ہوتی تھی۔ ہر وقت حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے والے صبح تو لے کے شام تک حضور کا دیدار کرتے ہیں، فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، پھر زور تک حضور کا دیدار کرتے رہتے ہیں، زور کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے ہیں، عصر تک حضور کا دیدار کرتے رہتے ہیں، عصر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، مغرب تک بیٹھے رہتے ہیں، حضور کا دیدار کرتے رہتے ہیں، عشاء کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں،
اور پھر نصف رات تک ادھی رات تک حضور کا بیٹھ کے دیدار کرتے رہتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں پر نیندرا نہیں آتی، بستر پہ لیٹتے ہیں نیندرا نہیں آتی، انتظار کرتے ہیں کدو صبح ہوتی ہے، کدو دن چڑھتا ہے، کدو بلال اذان دیتا ہے، اسی جا کے عبادت خدا کرنے ہیں، دیدار مصطفی کرنے ہیں، اسی جا کے عبادت خدا کرنے ہیں، زیارت مصطفی کرنے ہیں، انہیں مکھڑے تو نظرہ ہٹاواں، یہ دن چورا بلی صدا، انہیں مکھڑے تو نظرہ ہٹاواں، یہ تیرے بچوں رب دی صدا، جی کرتا ہے تینوں ہی تکی جاواں، یہ تیرے بچوں رب دی صدا۔ تو دن رات حضور علیہ السلام دا دیدار کرنا والے حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ، تو رب کائنات کے فرماتا ہے کہ وہ صحابہ نے جڑے آپت وچ پیار کرنا والے نے، کافرت دے سخت نے، تو رب کائنات نے دسیا میرے محبوب دے صحابہ، میرے محبوب دے جانثار آپت وچ دشمنیاں نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، بلکہ یہ آپس میں محبت کرنے والے نہیں والے۔ زبان عائشہ صدیقہ دی ہے، زبان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے، اور ذکر علی پاک دا ہے، ذکر علی پاک دا ہے، محبت دیکھو گھر دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے باپا جان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ آپ سے سوال کرنیاں نہیں، عرض کرنیاں نہیں، ابا جان ایک مسئلہ دے دسو، ایک گل دے دسو کہ میں جس ویلے ویکھاں علی المرتضی ساڈے گھر آون یا تسی علی نو جس ویلے ملو، جدوں ہی تہاڈی ملاقات ہوے میرے پیارے ابا جان تسی ہر ویلے علی دا چہرہ ویکھدے رہندے اور انج ویکھدے رہندے ہو، ٹک ٹکی لگا کے علی المرتضی دا چہرہ ویکھدے رہندے ہو، ابا جان دسو تے صحیح تلاش کی کردے ہو، علی دا چہرہ کیوں ویکھدے ہو، کیوں تلاش کرتے ہو، کی تلاش کرتے ہو؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میری پیاری بیٹی عائشہ، اے میری پیاری بیٹی عائشہ، میں علی المرتضی کا چہرہ دیکھنا وا اس واسطے کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی کی عبادت، فرمایا علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، میں علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت کرنے علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے، میں علی دا چہرہ دیکھ کے عبادت کر رہی ہوں۔ دوسرے مقام پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی نا ابا جان پھر یہ دسو کہ جگر کوئی علی دا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، علی جا رہے ہیں کوئی پشت دیکھ لیتا ہے، علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، میرے ابا جان پھر اس کے متعلق میرے آقا نبی فرمانے حضور کی حدیث ہے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میری پیاری بیٹی عائشہ، اے میری لاڈلی بیٹی عائشہ، میرے آقا نے فرمایا النظر الی علی کی عبادت، علی نو تکنا عبادت، علی دی پشت ویکھو پھر بھی عبادت، علی دا ہاتھ ویکھ لو پھر بھی عبادت، علی دا چہرہ دیکھیا پھر بھی عبادت، چہرہ نہیں دیکھ سکتے اسا فقط علی نو دیکھ لیا پھر بھی عبادت۔ عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ سونا ابا جان پیارے ابا جان جیڑے حضور دے بعد والے ہوندے آن گے علی دا وصال ہو جائے گا قبر مبارک کو چلے جان گے پھر انہاں دے متعلق آقا نبی فرمانے وہ تے پھر اس عبادت تو محروم رہ جان گے نا، تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا میری بیٹی عائشہ وہ اس عبادت تو محروم نہیں رہیں گے، ابا جان وہ کس طرح؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا ذکر علی یہ نہیں عبادت ہونا، ذکر علی یہ نہیں عبادت ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی زبان صدیق دی ہے، زبان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین دی ہے، مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ سوال کرنیاں نے کہ جناب دے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے والد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عبادت تو محروم نہیں رہیں گے، اس عبادت تو محروم نہیں رہیں گے بلکہ کی کریں گے علی دا ذکر کر کے عبادت کریں گے، بولو علی دا ذکر کر کے عبادت کریں گے، وہ جدو یہ کہیں گے علی دا ذکر عبادت کریں گے، جدو یہ کہہ بلون گے ذکر علی دا
کر دیا رہنا ذکر علی کا، کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے ذکر علی کا، کر دیا رہنا ذکر علی کا، کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے اس بہانی رل مل بینا، اس بہانی رل مل بینا چنگا لگتا ہے اس بہانی رل مل بینا چنگا لگتا ہے ذکر علی کا، کر دیا رہنا ذکر علی کا، کر دیا رہنا چنگا، اور ابو بکر کہہ گئے یارو، ابو بکر کہے یارو علی پاک تب دیا رہنا چنگا لگتا ہے علی پاک تب دیا رہنا چنگا لگتا ہے ذکر علی کا، کر دیا رہنا بلاؤ ذرا اور کرو سبحان علی دیے ذکر صدیق دائے جناب علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد میں فرماتے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک سوال ہویا، انہیں کہا علی اپنے دوستوں کے متعلق بتاؤ، اپنے دوستوں کے متعلق ارشاد فرماؤ، فرمایا میرے نبی کے سارے صحابی میرے دوست نے، کس دوست کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کس دوست کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ اسی علی کے بارے میں، تو صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اسی صدیق اکبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگوں میرے والوں پہ پر لوگاں نے صدیق نو صدیق کیا، میرے نالوں افضل لوگاں نے، میرے نالوں چنیا لوگاں نے جناب ابو بکر نے صدیق کیا، اور آپ نے خود سوال کی گالوں کا دے فرمایا لوگوں میں سے سب تو بڑا بہادر کون ہے؟ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سامنے سوال کی گالوں کو دسو سب تو بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا علی تسی سب تو بڑے بہادر، تسی سب تو بڑے بہادر، فرمایا مانا لوگوں سب تو بڑا بہادر میں نے، فرمایا علی کی لوگوں نے پھر علی کون ہے سب تو بڑا بہادر؟ آپ نے فرمایا سب تو بڑا بہادر میرا ویر صدیق، سب تو بڑا بہادر میرا ویر صدیق، سب تو بڑا بہادر میرا یار صدیق۔ جو بدر کے میدان کے اندر اسا خیمہ لگایا امام الانبیاء واسطے، دنیا کے امام واسطے، اور سوال پیدا ہوا کہ کیڑا جڑا پہلا دے حضور دے کہ کوئی دشمن کوئی بےمان کوئی کافر آگے حضور تے حملہ نہ کر دے، کیڑا بندہ ہے کیڑا مومن ہے جڑا پہلا دے گا؟ سارے آرام نال کھلوتے نے، خاموش کھلوتے نے، جناب صدیق اکبر تلوار نبی کے سامنے آ گئے، فرمایا میں دے گا میں اپنے نبی کے پہلا، میرا دل مان بتے گا میرے نبی دے گا آپ نے فرمایا لوگوں سب تو بڑا بہادر میرا ویر صدیق، اور جناب والا علی المرتضی نے فرمایا اے لوگوں میں دیکھا جب میرے نبی نے کافراں نے پکڑ لیا کسی قربان میں جو پکڑ لیا میرے نبی نے تھکے دیا دیتا ہے، کوئی میرے نبی نے کچھ دیا دیتا ہے، سارے خاموش میں کوئی گل کرنے واسطے تیار نہیں، کوئی
چھوڑ گیا کسے نو دھکا دیتا کسے نو بھٹا ماریا کسے نو مکا ماریا فرمایا بے ایمانو کافرو تسی اس شخص تے ظلم کر دے ہو اس کو مارن کی کوشش کر دے ہو جڑا یہ کہندا وے اللہ تسی اس دے ظلم سدھارتا کر دے ہو جڑا کہندا ہے اللہ کے علی المرتضی کہنا پہ کر دے صدیق اکبر دی بہادری برس دے نے جلالی اکھاں وچ آنسو پہ ہوندے نے نالی اکھاں وچ آنسو پہ ہوندے نے جناب سیدھی حضرات علی المرتضی دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی کہ رو کے فرمایا اے لوگوں سب تو بڑا بہادر صدیق اکبر ہے اے کی جانن دنیا دار کی جانن بدبخت کی جانن اس صدیق دا مقام کی ہے تو قدر والے تے قدر والے دی شان جان سکتا ہے بے قدرے نو کی پتا کہ قدر والے دا مقام کی ہے قدر والے ہی جان دے نے جناب صدیق اکبر دا مقام کی ہے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی دشمن ہوئے ہوتے چہرے تے دور ہوئے ڈھیر سارے لوگ تو ویسے مل جان گے جو صدیق اکبر نال بغض رکھتے ہیں تسی دیکھو گے کبھی کہ انہاں دے چہرے تے کبھی دور ہویا نہیں جڑا صدیق دا دشمن ہے اللہ دے چہرے تو دور نہیں رہتا ہے وہ بے نورا جڑا صدیق اکبر نال بغض رکھتا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہستیاں علی کی بات فرماتے ہیں کہ سب تو بڑا بہادر صدیق اکبر ہے قرآن پھر سنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان تے علی دا ذکر ہے اہل بیت دا ذکر ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نہ پوچھا گیا کہ تمہیں اپنے گھر والے زیادہ پیارے لگتے تھے یا محبت کے گھر والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں نفسی بیدی اور لوگوں اللہ بھی ندی قسمیں جس دے قبضے قدرت اندر میری جانے میں اپنے گھر والے اتنے پیارے نہیں لگتے جتنے محمد کے گھر والے میں پیارے لگتے ہیں اتنے اپنے گھر والے میں پیارے نہیں لگتے جتنے محمد عربی کے گھر والے میں پیارے لگتے ہیں بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جناب علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی امام صدیق مقتدی علی امام نے پیچھے علی نے نماز پڑھی صدیق اکبر کے پیچھے علی المرتضی نے نماز پڑھی عصر کی نماز پڑھ کے علی نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ کے چل پہنے مدینہ شریف کی گلیاں میں آنا ہے گلیوں کے جامع میں بیٹھ جناب حسن مجتبی
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل جکھیلے دیتا ہے علی المرتضی دا شہزادہ دلیل جکھیلے قیامتیاں دے نال چھوٹی دی عمر کھیلے دیتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب امام حسن متارا سینے نال لایا پیار کیتا فرمایا علی اے میرے سونے حسن شہزادہ تیرا وے حسن پتر تیرا وے حسن پتر تیرا شہزادہ تیرا وے میرے ویر علی ویکھ دے سی صورت تیری نہیں شکل تیری نہیں اے صورت تیری نہیں اینو ویکھنا ہے سر تو لے کے پیراں تک ساری محمد دی تصویر بھی لگدا ہے صورت تیری نہیں شہزادہ تیرا ہے پتر تیرا وے پر صورت تیری نہیں شکل تیری نہیں سارے دا سارا میرے مصطفیٰ ورگا وے جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں اندس کی بدے میرے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں غزل کی بدے میرے عظمت آلے نبی بھول جانا
نگر سیدھی کے اکبر کا بسا ہے سبز گنبد میں نگر سیدھی جناب امام زین العابدین علی بن حسین حسین دا پتر جناب امام زین العابدین عابد سجاد بیمار کربلا آپ تشریف فرمانے کا بندہ آیا کہ پوچھ رہا ہے جناب ابو بکر کے متعلق کوئی گل دسو ابو بکر کے متعلق تعالیٰ کی زمانے کی خیال رکھ دے ہو جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اللہ تیرے تے رحم فرمائے کیا صدیق دے بارے پیا پوچھنا ہے انہیں آگے کی کیا ہے ابو بکر کے متعلق دسو آپ نے فرمایا اللہ تیرے تے رحم کرے صدیق دے بارے پہ پوچھنا ہے انہیں آگیا یا امام تسی بھی صدیق آکھ دے ہو تسی بھی صدیق آکھ دے ہو فرمایا ہاں میں بھی صدیق آکھ دے ہو آپ نے فرمایا تیری ماں کے نقم کرے غور کے نال سن میں بھی علی نو صدیق منناوا تم علی نو صدیق من جیڑا علی نو صدیق نہیں مندا میں دعا کرنا وا اللہ دی کوئی گل سچی نہ کرے میرا جناب صدیق اکبر نو صدیق نہیں مندا کہ ناری جناب صدیق اکبر نے فرمایا اے جا چلا جا ابو بکر نال پیار کر اگر عمر دے نال محبت کر اگر تیرے ذہن وچ خیال آوے کہ میں ابو بکر تے عمر نال محبت کراں گا کہ میں کوئی گناہ ملے گا میرے تے کوئی عذاب آوے گا کہ جناب امام زین العابدین علی دا پتر کی بیا فرمایا ہے حسین دا پتر کی بیا فرمایا ہے امام زین العابدین کی بیا فرمایا ہے اگر تیرے ذہن وچ خیال آوے کہ میں انہاں نال پیار کیا کرنا وا ابو بکر عمر عثمان نال پیار کراں گا تے میں گناہ ملے گا فرمایا جا دے نال پیار کر تے جو کچھ بھی ہے میری گردن تے ڈال دے اگر تیرے ذہن وچ خیال آوے کہ میں انہاں نال محبت کراں گا تے میں گناہ ملے گا فرمایا جا انہاں دے نال محبت کر تے ساری ذمہ داریاں میری گردن تے آن دے اگر قیامت والے دہاڑے رب تیرے کولوں پوچھے کہ تو مینوں اشارہ کر دیا مینوں پیش کر دیا میں تینوں دساں گا آپ دنیا داراں نوں دس دے نے لوکاں نوں دس دے نے وہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی جو رسول پاک کو قیمت صدیق دی اور نصیحت مرتضی نال کیا پیار کرنا ساڈے قسم وچ نہیں خون غیر دا ساڈے جسم وچ نہیں خون غیر دا کرنے ہے سواس دے عزت صدیق دی کرنے ہے سواس دے عزت بولو یار صدیق دا نام پکڑنا کرنے ہے سواس دے عزت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی جو رسول پاک کو قیمت صدیق دی پھر اگلے امام کی گل سنو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی کتنا پیارے راستے ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے انہوں نے سے مسئلہ پوچھا کہ یا امام اے مسئلہ دے دسو کیا میں اپنی تلوار نہ سونے دا زیور لگا سکنا اپنی تلوار کو چاندی کی گٹھ لگا سکنا وا تو جناب صدیق جناب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں سجا سکنا میں محمد لگا سکنا ہے تو زیور لگا سکنا ہے کیونکہ صدیق دی مت چاندی دی سی صدیق اکبر کو جڑی تلوار سی نا وہ دی مت چاندی دی سی لگا سکنا ہے انہیں آکھے جناب تسی بھی صدیق بندے ہو تسی بھی صدیق بندے ہو فرمایا ہاں نام صدیق ہاں میں صدیق بننا ہاں میں صدیق بننا ہاں میں صدیق بننا کہ آپ کس طرح جلال کے اندر آ گئے تکیے دار اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے سن جدو آدمی نے کہا تسی بھی صدیق بندے ہو سبحان اللہ تسی بھی صدیق آکھدے ہو فرمایا ہاں کھڑے ہو گئے تکیے دی ٹیک چھوڑ دی تھی تے قبلہ ول منہ کیتا فرمایا ہاں میں صدیق بننا ہاں میں صدیق بننا ہاں میں صدیق بننا دنیا نہ تصدیق دے دے او صدیق صدا قد کا انمول خزینہ صدا محبت رکھتا ہے صدیق صدا قد کا انمول خزینہ ہے صدیق کا جو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق صدا کتنا سارا زور لگا سکتے ہو محبت نال بولو صدیق صدا قد کا عظمت شان
کہتے ہیں سچے سبحان اللہ صدیقی نو کہتے ہیں سچا جدی زبان تو جو نکل جائے اللہ پورا کر دے سبحان اللہ یہ صدیق لقب خود اے آپ دا نہیں کہ آپ ہی اپنا نام صدیق رکھ دیتا نہیں آپ دا نام ہے عبداللہ بن عثمان لیکن صدیق دا لقب اللہ نے عطا فرمایا جبریل نے عطا فرمایا جبریل کے ذریعے رب کائنات نے محبوب کو فرمایا اے تیرا یار صدیق ہے اے تیرا یار صدیق ہے یہ صدیق وہ ہوتا ہے جڑا سچا ہوئے کہ جو گل کہہ دے زبان تو نکل جاوے اللہ پوری فرما دے حضور علیہ السلام کی بات گائے آخری بات عرض کرا ایک عورت آئی آگے کہنے لگی یا علی یا رسول اللہ میں تھوڑا کلمہ پڑھیا ہے میں مسلمان ہاں میں مومن ہاں تھوڑے نال پیار کرنی ہے پر میرا پتر تھوڑے نال دشمنی کرتا ہے وہ تھوڑا مخالف ہے کہ تھوڑے نال جنگ کرن دا ارادہ رکھدا ہے انہاں واسطے میرے پتر واسطے یا رسول اللہ دعا فرماؤ میرا پتر مسلمان ہو جائے میرے نبی نے دعا کی تھی سبحان اللہ میرے نبی نے اپنے عبداللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا مائی نے پتر کو ایمان عطا فرما تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرما لیا اس کا پتر دل کی دنیا بدل گئی حضور کی بارگاہ میں چاہے آج کی سونا کلمہ پڑھاؤ غلام بنا لو حضور نے کلمہ پڑھایا غلام بنا لیا آج کی کا سونا اگے میں کافرہ دینا رل کے اسلام کے خلاف جنگ کرتا ہوں اور تواڈے نال رل کے کافرہ دینا جنگ کرا کہ حضور خصوت دے جا رہے سن حضور نے فرمایا اچھا انہوں نے کہا حضور میں تواڈے نال آنا حضور نے فرمایا اچھا آ جا چلے گئے وہ جوانی سی جذبہ سی اسلام کا ایسی جنگ کی تھی کہ شہید ہو گیا شہادت کا رتبہ مل گیا شہید ہو گیا ہن جب غزوہ تو واپس آ رہے ہیں نا وہ اس کی والدہ رستے میں جا کے کھلوتی ہے کہ جو حضور نبی کہیں کول آئے نا کہ عرض کر دی سنا میرا پتر آنا پیا آپ نے دیکھا کہ مائی کا پتر نے شہید ہو گیا ہے یا اگر ہمیں کہہ دیں کہ تیرا پتر شہید ہو گیا نواں نواں اسلام لے چکے نے پتہ نہیں کی سوچے گی پتہ نہیں دل میں کی گزرے گی آپ نے فرمایا مائی جڑا میرے پیچھے آ رہا ہے وہ دیکھ لو بچے میرے پیچھے اونچی کہہ رہا سبحان اللہ اپنی گل بس تقریر ختم ہو گئی نہ پریشان ہو میرا پیچھے جو آ رہے ہیں نا وہ تو کوئی کچھ نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے آ رہے سن بھائی نے پوچھا عمر میرا پتر آ رہی ہے آپ نے فرمایا شہید ہو گیا آپ نے فرمایا اماں جڑا میرے تو پیچھے آ رہی ہے انہوں نے کچھ نہیں پیچھے عثمان غنی آ رہے سن عثمان غنی کو پوچھا میرا پتر پیچھے آ رہی ہے آپ نے فرمایا جڑا میرے تو پیچھے آ رہی ہے نا وہ دیکھو کچھ پیچھے جناب علی رضی آ رہے سن عرض کی آ رہی میرا پتر آ رہی ہے فرمایا جڑا میرے تو پیچھے آ رہی ہے نا وہ دیکھو کچھ پیچھے جناب صدیق آ رہے سن پیچھے آ رہے سن صدیق اکبر قدرت المناجم میں نے سن لکھا گیا ہے پیچھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کے آ رہے سن مائی نے پوچھا ابو بکر میرا پتر آ رہی ہے سبحان اللہ آپ نے سوچا اپنی پہلے نے کی ہے کہ پتر میرا شہید ہو گیا ہے کہ میں سنو آکھاں کہ شہید ہو گیا میرا دل پتنی کی کرتی دل کی پتنی کی گزرے گی اور جب اتنی دیر ہوئی نا صدیق اکبر خاموش ہو گئے کہ مائی نے تھوڑی تھوڑی رو کے عرض کر لگی سونا کیا میرا پتر شہید ہو گیا آپ نے فرمایا بھائی چپ کر رو رہی تیرا پتر پیچھے آ رہے ہیں پیچھے آ رہی ہے بھائی انتظار کرو کہ پیچھے بھائی کا پتر بھی آ رہا ہے صدیق اکبر ایک چولی چوک لئی جب ایک نا مائی کا پتر آ رہی ہے چولی چوک کے عرض کی تھی مولا مہربانی فرمائی میری زبان کو نکل گیا کہ تیرا پتر پیچھے آ رہی ہے جو ہوئے میں جھوٹا پہ گیا سوڑیا میں نے دنیا صدیق آتی نہیں ہے مولا تیرے یار نے میں صدیق آتی ہے اکھر چانس میرے مولا لاج رکھ لے کہ مسجد نبی میں چلے گئے کہ چھٹیاں والی جگہ کے پیچھے ہو گئے نا صدیق کے اوپر بیٹھ کے تو دعا کرتے ہیں کہ مولا لاج رکھی میں اور صدیق کی زبان جھوٹی نہ ہو جاوے میرا پتر وہ شہید ہو گیا اور میری زبان تو نکل گیا میرا پتر پیچھے آ گیا مولا لاج رکھی یہ بیٹیا کے مائی کا پتر پیچھے آیا سیدھا مسجد نبی میں چلا میرے نبی نے بیٹیا اے مائی کا پتر تے شہید ہو گیا یہ سیدھا کس طرح آ گیا رب کائنات نے فرمایا جبریل جلدی کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کہ میرے محبوب نے فرما دے سونا اے جڑا تیرا یار ہے نا ابو بکر یہ تیرا خیر کہ وہ پیچھے آ رہی ہے شہید بھی ہو چکیا سی
کیا اینو کہ میرا کیا ہے صدیق اینو کہ تسا فرمایا ہے صدیق اس کو کہ رب فرمایا ہے صدیق سویا دے کہ اج تیرا صدیق جھوٹا پہ جاتا کہ لوگ تیرے انگلیاں اٹھاندے لوگ میرے انگلیاں اٹھاندے کہ اینو صدیق آکھیا اینو صدیق آکھیا کیتے اس واسطے سویا بے شک اے فوت ہو چکا سی اے شہید ہو چکا سی پر میں غریب ہو گیا واپس لوٹا دے تو صدیق کی زبان سے نکل گیا کوئی میرے یار کے یار صدیق تے ملیا نہ اٹھائے کوئی میرے محبوب تے ملیا نہ اٹھائے واپس لوٹا دے یا نہ تیرا تے قانون نہیں دی کہ وہ قبر ہو جانی پھر واپس قیامت والے گاڑی مٹائی جانی ہے فرمایا قانون بدل دے اب یار صدیق کی زبان سے نکل گیا اس واسطے محبوبہ اسے کی روح واپس لوٹا دی کہ روح زندہ کر کے واپس دے دیتا ہے اس صحابی کا نام سی حضرت مالک بن سلمان رضی اللہ عنہ یہ زندہ ہو کے پھر آ گئے صدیق اکبر کی صرف ایک ہے تو کیوں صدیق کا معنی ہوتا ہے سچا اور کی زبان تو جو نکل جائے اللہ پورا فرما دیتا ہے تو صدیق اکبر مستی میں جنہ ساری زندگی رسول علیہ السلام پر محبت کی تھی ساری زندگی حضور پر پیار کی تابع بخارے یہ بخار کے اندر بھی حضور کے نال سن آج بھی جا کے دیکھو مزار کے اندر بھی حضور کے نال حضور کے قدم میں سنتے نہیں پائے اور وہ تے جنت نالوں والا جنت سنتے نہیں پائے باقی جو تسی جا کے اپنا ٹھکانہ یاد کرو تہاڈا ٹھکانہ کتھے ہوئے وہ صدیق و عمر اتھے سنتے نہیں پائے کہ جنت نہ دنیا اللہ چکا اس کے بعد آنکھوں ناکوں قریب کرو اللہ تعالیٰ سنو شہبال بیابی تو بھی کرنا فرمائے نبی